السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پیغمبروں کے متعلق جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں ان میں انسانوں کے لیے ہدایت اور پیغام ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کا ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس کو سن کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو قرآن کی معلومات حاصل ہوگی۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو ڈھیر سارا اجر و ثواب بھی ملے گا، تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو میرے پیارے دوستو، واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک بار بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، کیا اس روئے زمین پر آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہ آئی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ انہیں اس شخص سے ملاقات کرنی ہے تاکہ انہیں جو غیر معمولی علم عطا ہوا ہے اس سے آپ حاصل کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا، اس بندے کا نام خضر ہے، ان سے آپ کی ملاقات ایک شرط پر ہوگی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مچھلی اپنے توشے دان میں رکھ لیں اور سفر پر نکل پڑیں۔ جس مقام پر یہ مچھلی گم ہو جائے گی اسی مقام پر وہ شخص ملے گا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو اپنے جنبیل میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو لے کر کے اس شخص کی تلاش میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے جب آپ ایک دریا کے کنارے پہنچے تو آرام کرنے کے لیے وہاں پر کچھ دیر لیٹ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ اچانک وہ مچھلی ٹوکری میں تڑپنے لگی اور اچھل کر کے اس دریا میں چلی گئی۔ آپ کے خلیفہ حضرت یوشع نے دیکھا کہ وہ مچھلی جس جگہ پر گری وہاں سے پانی ہٹ گیا اور ایک راستہ بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع نے انہیں یہ عجیب واقعہ بتانا بھول گئے اور دونوں آگے چل دیے۔ جب دوسرے دن یاد آیا تو حضرت یوشع آپ کو سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ وہی مقام ہے جہاں پر اس علم والے شخص سے ملنا تھا، لہٰذا آپ دونوں واپس اسی راستے پر لوٹیں اور اسی مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک چٹان پر چادر اوڑھے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور اپنا تعارف کروانے کے بعد فرمایا کہ مجھے آپ وہ علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، یہ ممکن نہیں کیونکہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا اور کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تو ایک شرط ہے، جب تک آپ میرے ساتھ رہیں گے کسی معاملے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکیں گے جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت بیان نہ کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط منظور کر لیا اور دونوں بزرگ اس ساحل کے راستے چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ ایک مقام پر پہنچے جہاں پر ملاح لوگوں کو کشتی پر سوار کر رہا تھا تاکہ وہ لوگوں کو دریا پار کرا سکے۔ جب اس ملاح نے حضرت کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لہٰذا اس نے آپ دونوں کو سوار کر لیا اور آپ سے کوئی کرایہ بھی نہ لیا۔ کشتی چلنے لگی۔ جب دریا کے لہروں میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا جس سے کشتی میں سوراخ ہو گیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس ملاح نے آپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا اور بدلے میں آپ نے اس کی کشتی توڑ دی، یہ آپ نے بہت برا کام کیا۔
اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا میری اس غلطی کو درگزر کر دیجیے، میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ اسی دوران ایک چڑیا آئی اور وہ اس کشتی کے کنارے بیٹھ کر دریا میں چونچ ڈالا اور پانی پینے لگی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ میرا اور آپ کا علم دونوں مل کر کے اللہ کے علم کے سامنے اتنی حیثیت نہیں رکھتا جتنا ابھی اس چڑیا کے چونچ میں اس سمندر کا پانی ہے۔ کشتی ایک ساحل کے کنارے رکی، لہٰذا دونوں حضرات اتر گئے اور آگے چل دیے۔ راستے میں انہیں ایک بچہ نظر آیا جو کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور اس بچے کی گردن موڑ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غضبناک ہوئے اور غصے میں بولے یہ آپ نے کیا کر ڈالا؟ آپ نے ایک چھوٹے بچے کی جان لے لی۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہہ دیا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس آخری مرتبہ میری غلطی کو معاف فرما دیں، اگر میں دوبارہ کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا بلکہ میں خود ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ پھر دونوں حضرات آگے چل دیے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ طویل سفر کرنے کی وجہ سے دونوں تھک چکے تھے، لہٰذا آپ دونوں اس گاؤں میں موجود لوگوں کے دروازے پر گئے اور درخواست کی کہ وہاں انہیں کچھ دیر کے لیے پناہ دے دیں، مگر اس گاؤں کے لوگوں کے اندر رحم اور انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ گاؤں والوں نے آپ دونوں حضرات کو نہ پناہ دینا سمجھا اور نہ ہی رکنے دیا اور نہ ہی کھانا پانی دیا۔ وہ وہاں پر سے آپ دونوں حضرات جانے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک دیوار بہت کمزور ہو چکی ہے، تو خضر علیہ السلام اس دیوار کی مرمت کرنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد اس دیوار کو پھر سے مضبوط بنا کر کے سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس دیوار کی مرمت کی جبکہ اس گاؤں والوں نے ہم لوگوں کو پناہ تک نہیں دی، اگر آپ نے دیوار مرمت کی تھی تو اس کی کچھ عذر لے لیتے۔ تو اس پر خضر علیہ السلام نے فرمایا اب آپ کا اور میرا راستہ الگ ہو گیا ہے، افسوس کہ تم سے صبر نہ ہو سکا، لیکن میں تم سے جدا ہونے سے پہلے ان کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں جو میں نے کیے ہیں۔ اس کشتی کو توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملا اپنی کشتی لے کر کے ایک ایسی جگہ سے گزرنے والا تھا جہاں پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی اور وہ ان علاقوں سے گزرنے والی ہر کشتی کو ضبط کر لیتا تھا۔ اب جب وہ اس علاقے سے گزرے گا تو اس کشتی میں عیب ہونے کی وجہ سے وہ بادشاہ اس سے کشتی نہ چھینے گا اور انہیں چھوڑ دے گا۔ اس طرح سے اس غریب ملح کا روزگار بچ جائے گا اور وہ بچہ جسے میں نے قتل کیا تھا وہ بڑا ہو کر کے ایک بدکار، کفر اور شرک کرنے والا اور اپنے ماں باپ کے لیے آفت بن جائے گا، لہٰذا حکم الہی تھا میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ اس کے جرم سے محفوظ ہو جائیں، اور اب اللہ بدلے میں انہیں ایک نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ وہ دیوار جس کی میں نے مرمت کی، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن تھا جو 2 یتیم بچوں کی وراثت ہے اور جسے اس کے باپ نے اس جگہ پر دفن کر دیا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس بستی کے لوگ وہ خزانہ لے لیتے، مگر اب وہ خزانہ محفوظ ہے اور جب وہ یتیم بچے جوان ہوں گے تو وہ خزانہ انہیں مل جائے گا۔ اس طرح سے وراثت ان کے اصلی حقدار تک پہنچ جائے گی۔ یہ سارے کام میں خود اپنے مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کا حکم تھا جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ وہ خاص علم تھا جسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔
اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ظاہر نگاہ جو دیکھتی ہے وہ اپنے مرضی کے مطابق اس پر سوچتا ہے، لیکن اصل حقیقت کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی وہ مصلحت چھپی ہوتی ہے جو انسان کے سمجھ سے باہر ہوتی ہے، اور اللہ کے ہر کام میں بہترین کا کوئی نہ کوئی پہلو چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی معاملہ پیش آئے اس پر اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور اس پر صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے، بے صبری نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ درپیش ہو گیا ہے تو آپ اس پر صبر کریں اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں، بہترین اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس پر آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ ضرور سے کر دیں۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔